بسم الله الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد. اب آ گیا جی ضابطۃ فیما اذا عین و اخطا. یہ ضابطہ ہے ان چیزوں کے بارے میں جب ایک آدمی نے متعین کیا اور متعین کرنے میں غلطی کر گیا، یعنی تعین میں اس کی غلطی ہو گئی. تو اب یہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کسی چیز کو متعین کر رہے ہیں لیکن متعین کرنے میں کیا ہوگی، اس سے غلطی ہو گئی، تو اب کیا ہوگا. اسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ الخطأ فی ما لا یشترط تعین له لا یضر. الخطأ، خطا فی ما لا یشترط تعین لا یضر، ان چیزوں کے اندر جن میں تعین کرنا ضروری نہیں ہے، ان میں اگر غلطی ہو بھی جائے تو یہ مضر نہیں ہوتی ہے. کا تعین مکان صلاۃ و زمانے، جیسے نماز کی جگہ یا وقت، و عدد رکعات یا عدد رکعات وغیرہ جو ہے اس میں تعین دینا. فلو عین عدد رکعات الظہر ثلاثا او خمسا صحا. ایک آدمی کہتا ہے ظہر فرض تین فرض پڑھ رہا ہوں، ظہر کے 3 فرض پڑھ رہا ہوں. تو اب کیا ہے، ظہر کے آپ کو پتا 4 فرض ہوتے ہیں. تو اس خطا سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہاں پہ تعین کرنا ضروری تھی. بس اتنا سا بھی کافی تھا، ہم نے پیچھے بھی پڑھا تھا، اتنا بھی کافی تھا کہ کہتا کہ جی ظہر فرض پڑھ رہا ہوں، اللہ اکبر، بس ختم. تو یہ بھی بات ہو گئی تھی. صاحب زبان لی ان تعین لیس بشرط فالخطا فی لا یضر، تو خطا اس میں جو ہے وہ نقصان دہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. دیکھو تو اس سے مطلب یہ ہوا کہ اگر عدد رکعات میں غلطی کر جائے گا تو وہ جو ہے نا اس میں سے اچھا جگہ کی تعین میں غلطی کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ کہتا ہے کہ جناب علی میں اس وقت جو ہے نا یہ جامعہ اشرفیہ میں نماز پڑھ رہا ہوں ظہر کی 4 فرض، حالانکہ جامعہ اشرفیہ میں نہیں تھا، کسی اور مدرسے میں تھا. تو اس سے کیا ہوگا، اس سے کوئی نماز کے اندر کوئی فرق اس کی نہیں پڑے گا. تو جگہ کے اندر تعین کے اندر قال فی البنایا، بنایا میں کہا کہ ونیت عدد رکعات و سجدات لیست بشرط، کہ رکعتوں اور سجدوں کی تعداد کی نیت شرط نہیں ہے. ولو نوى الظہر ثلاثا، ظہر کی 4 کر لیں، او خمسا صحت و تلغو نیت و تعین، تو تعین کی نیت لغو ہو جائے گی. کما اذا عین الامام من یصلی به فبان غیرہ، کہتے ہیں کہ جیسا کہ امام مقتدیوں کو متعین کر دیتا ہے کہ میں فلاں فلاں آدمی کو نماز پڑھا رہا ہوں، اور اس سے کیا ہو جاتا ہے، اس سے غلطی ہو جائے، اس کے بعد میں ظاہر ہوا کہ نہیں تو اور لوگ تھے، تو اس سے کیا نہیں ہوگا، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. ومن ہو، اسی طرح اس میں یہ بھی آتا ہے اذا عین الاداء وبان ان الوقت خرج، نیت اس نے کی تھی کہ ادا نماز پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو قضا ہو گئی تھی نماز جو ہے نا. ان الوقت خرج اویل قضا، یا اس نے نیت کی تھی قضا پڑھ رہا ہوں، فبان انه باقن، اور اس نے کیا کیا نماز اب کے ٹائم میں بھی باقی تھا. مثال کے طور پہ ایک آدمی جو ہے اس سمجھتا ہے کہ جناب ظہر فجر کا نماز قضا ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس نے کہا قضا نماز 2 فرض قضا پڑھ رہا ہوں. پتہ چلا کہ نہیں وہ تو کیا تھے، وقت باقی تھا، تو ادا ہی شمار ہوگی اس کی، ٹھیک ہے نا. وقت اگر باقی تھا اور وقت نکل گیا اور کہتا ادا پڑھ رہا ہوں، تو کیا ہوگا اس میں سے. وعلى هذا الشاهد، ٹھیک ہے نا، اذا ذکر ما لا يحتاج الیہ فالخطا فی لا یضر، ایسی گواہ جو ہے ایسی چیز کو بیان کرے جس کا بیان کرنا ضروری نہیں تھا اور اس میں غلطی ہو گئی اس کی، تو کہتے ہیں اس سے کوئی گواہی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ اس نے کہا اس نے جو تھے نا، اس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، بندہ یہی تھا، کپڑے اس نے یہ پہنے ہوئے تھے، ٹھیک ہے نا. اور تو اب کپڑوں سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، بندے کو پہچانتا تھا، اور اس میں سے جو ہے نا ایسی چیز کو بیان کر دیا کہ جس میں وقال فی الوزیر لو سلم القاضی ان، اچھا جی، کہتے ہیں کہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس وزازیہ میں یہ ہے کہ قاضی نے اگر کیا کیا ہے کہ اس نے کہا کہ جی لو دابا، کہتے ہیں اس کے ایک گھوڑے کا رنگ کیا تھا، یا اس کے جو جس جانور پہ یہ سوار تھا کیا تھا. فذکروا لونا، اب انہوں نے گواہوں نے کہا فلاں تھا. ثم شاہدوا عند الدعوی، ٹھیک ہے نا. اب کیا کیا، پھر دعوے کا گواہی دی. وذکروا لونا آخر، اور دوسرا انہوں نے کیا کر دیا، کلر بیان کر دیا اس کا. گاڑی کے سمجھ لو، گاڑی جو تھی یہ جو تھا نا سفید گاڑی میں آیا ہوا تھا. اگلے دن جب گواہی کی، جب یہ پہلے تھا جب گواہی دینے لگے اس وقت کہا کہ جی یہ تو وہ تھا اس وقت سر گاڑی میں تھے، کوئی سا کر دیا، کہتے تقبل ہو، تو کہتے ہیں گواہی قبول کی جائے گی. لأن تناقض فی ملائکۃ لا یضر، اس لیے کہ تناقض ان چیزوں میں جو جن کی ضرورت نہیں تھی وہ اس سے کوئی ضرر
نہیں پہنچتا. ہاں ضروری یہ ہے کہ یہ پہچانتا ہو بندے کو. ٹھیک ہے نا, تو پہچانتا ہو بندے کو, یہی نہیں ہے کہ یہ اگر پہچانتا ہی نہیں ہے تو اب اس کی ضرورت نہیں تھی. اب آگے, اما فيما يشترط في تعيين كالخطأ من الصوم الى الصلاة واقصی ومن صلاة الظهر الى العصر فإنه يضر. ان چیزوں میں جن میں تعین شرط ہے, جیسے روزے کی بجائے نماز یا اس کے برعکس. فيما يشترط في تعيين كالخطأ من الصوم الى الصلاة واقصی ومن صلاة الظهر الى العصر. ٹھیک ہے نا, جیسا کہ تعین شرط جیسے روزے کی بجائے نماز یا اس کے برعکس, اور نماز ظہر کی جگہ عصر کی غلطی کرنا تو یہ مضر ہے. ٹھیک ہے نا, نماز ظہر کی جگہ کیا کر لیتا ہے, عصر کی نماز کی تعین کر دے گا, تو یہ کیا ہو جائے گا, یہ مضر ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا, تو یہ جو ہے نا, یہ بعض جگہوں پہ تعین کیا ہے, ضروری ہے اس میں سے. تو یہ اب آپ خود ہی وہ بتا رہے ہیں. اچھا جی, پیچھے کوئی بات آئی تھی ظہر اور عصر کی جو ہے, پیچھے کوئی بات آئی تھی. ہاں وہ وقتی نماز کی بات آئی تھی, وہ تو وقتی نماز کی بات آئی تھی کہ وقتی نماز کے اندر گڑبڑ ہو جاتا ہے, وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں. وہ تو بس یوں کہہ رہا تھا کہ وقت والی نماز پڑھ, جو وقتی نماز ہے تو وہ کافی تھا. لیکن اگر تعین میں غلطی کرے گا تو اس سے کیا ہو جائے گا, گڑبڑ ہو جائے گی. اب کہتے ہیں کہ جی ومن ذالکا, اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ ماں اذا نول اقتدا بھی زید. ایک آدمی نے کیا کیا, کہتا ہے میں زید کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے نا, فاذا ہوا امر, اور حالانکہ کیا نکلا ہے, امر نکلا ہے. ٹھیک ہے نا, تو یہ بھی اسی میں سے آ جائے گا. اس لیے امام کی یہ نہ کیا کرو میں سدیش کے پیچھے پڑھ رہا ہوں, میں شریم کے پیچھے پڑھ رہا ہوں. تو وہ کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ سدیش نہ ہو, تو آپ کا بس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں, بس متعین نہ کرو امام کو کہ جی میں اس کے پیچھے پڑھ رہا ہوں. تو فالافضل اللہ یعین الامام عند کثرت الجماعت ہے کہ لا یظہر کونہ. ہاں وہ تو دل کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے. غلطی کیا ہوگی, مثال کے طور پہ سوال یہ آ گیا نا کہ بعض دفعہ دیکھو ہوتا ہے, ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے, ہم پڑھ رہے ہیں, ظہر پڑھ رہے ہیں اور کہتے ہیں جی 4 رکعت عصر, اللہ اکبر. دل میں پتہ تھا کہ ظہر پڑھ رہے ہیں, لیکن زبان سے کیا نکل گیا, عصر نکل گیا, تو اس سے فرق نہیں پڑے گا. وہ دل کی نیت کا تعین ہے. ہاں اگر آپ کو اتنا ہی نہیں پتا کہ ظہر پڑھ رہا ہوں یا عصر پڑھ رہا ہوں, آپ کو کوئی وقت کا کوئی نہیں ہے, تو پھر کیا ہوگا, پھر غلطی ہے. اس لیے جو ہے نا وہ پھر ہو جائے. ومن ذلك ما اذا نوى الاقتداء بزيد فاذا هو امر فالافضل الا يعين الامام عند كثرة الجماعت. تو کہتے ہیں کثرت جماعت کے وقت امام کو متعین نہ کرے, کہ لا یظہر کونه غیر المعین, تاکہ یہ نہ ہو کہ غیر معین نہ ظاہر ہو جائے. فلا يجوز, تو یہ فینبغی ان ینوی القائم فی المحراب. ہاں مناسب کیا ہے کہ یوں کہے کہ جو امام محراب میں کھڑا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں. اچھا جی, تو کہتے ہیں کائن من کانا ولو لم یخطر ببالی ان زید امر وجاز ذا بھی. لیکن اگرچہ اس کے ذہن میں کوئی خیال بھی نہ آئے. ٹھیک ہے نا, تو کہتے ہیں کہ جی اس میں سے, تو اس میں سے جو ہے نا کہتے ہیں کہ جی ولو نول اقتداء بالامام القائم وهو يرى انه زید وهو امر. ٹھیک ہے نا, کہتے ہیں کہ بس یوں نیت کر لے کہ جو محراب میں کھڑا ہے, اگر اس دل میں یہ بات بھی نہیں آئی کہ وہ زید ہے یا امر ہے, جو بھی ہے, تو یہ اقتداء جائز ہو جائے گی. اچھا لیکن اقتداء بالامام القائم, اگر اس نے کہا کہ جو امام کھڑا ہے وہ یار انه زید, اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ زید ہے, حالانکہ کیا تھا, وہ امر, حالانکہ وہ امر تھا, تو کہتے تب بھی کیا ہوگا, وسا اقتداء لان العبرۃ لمن نوى. اعتبار کس کا ہوگا, نیت کا ہوگا, دیکھنے کا اعتبار نہیں ہوگا. اس کو لگ رہا ہے یار یہ تو زید ہے, زید ہے, نیت اس نے کی ہے جو امام نماز پڑھا رہا ہے, جو امام نماز اس کے پڑھ رہا ہوں, تو اس کا اعتبار ہوگا, دیکھنے کا اعتبار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا,
لأنه رأى لا لما رأى جس کا وهو نوى الاقتداء بالامام، اس نے تو نیت کیا کی تھی امام جو کھڑا ہے، بس دفعہ ہوتا ہے نا جو مکہ وغیرہ کے اندر جو ہے وہاں پہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جناب یہ تو کیا ہیں جو وہ ہیں شریم سدیس ہیں، حالانکہ وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، لگ رہا ہے ایسا تھا، بس آپ نے کہا جو امام نماز پڑھا اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، آپ کی نماز کیا ہو جائے گی؟ درست ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یہ اس میں سے آ جائے گا. آگے آ گیا جی، وفت تارخانیہ لو صلى الظهر ونوى أن هذا ظهر يوم الثلاثاء فتبين أنه من يوم الأربعاء جاز ظهره والغلط في تعین وقت لا يظهره. تارخانیہ میں کیا آ رہا ہے، کسی نے ظہر کی نماز پڑھی اور یہ نیت کی کہ آج منگل کے دن کی ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، منگل کے دن کی ظہر کی نماز پڑھ رہا ہوں، حالانکہ کیا تھا، بدھ کا دن تھا، اس کی ظہر جائز ہے، اور وقت کی تعین میں غلطی جو ہوتی ہے یہ مضر نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے وقت کی تعین میں غلطی جو ہوتی ہے، آج منگل پڑھ کے ہوتا ہے، آپ نے خود دیکھو بعض دفعہ کئی دفعہ انسان لگتا ہے آج منگل ہے، حالانکہ کیا ہوتا ہے، بدھ ہوتا ہے یا پیر ہوتا ہے. تو اس سے تعین میں کیا نہیں ہوگی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس سے فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے نا؟ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کہتے ہیں وَمِثْلُهُ فِي الصَّوْمِ، اسی کی مثل کیا ہے روزے میں، لو نوا قضاء یوم الخمیس، کہتے ہیں جمعرات کے دن کے روزے کے فیضا علیہ غیرہ، حالانکہ اس میں جمعرات کا روزہ تھا ہی نہیں، اس پہ کوئی اور دن کا روزہ قضا تھا، تو کہتے ہیں لا یضر، اس سے کوئی ضرر نہیں ہوگا اس میں سے. وہ چاہیے ولو نوا قضاء ما علیہ من الصوم ویظن یوم الخمیس وهو غیر جاز. اچھا اس نے کہا کہ جو میرے ذمے ہے، جو میرے ذمے، اور گمان کیا تھا، جمعرات کا دن خیال کر رہا تھا، تو اس کے علاوہ تب بھی یہ کیا ہوگا، جائز ہوگا، جائز ہوگا، کیونکہ اگر نیت کر بھی لے گا جمعرات کے دن کی تب بھی کیا ہوگا، روزہ کسی اور دن کا تھا تو کسی اور دن کا ہی آئے گا اس کے ذمے. کہتے ہیں ولو کانا یرا شخص فنول ابتدا بهذا الامام الذي هو زید فائزہ هو خلاف جازا. کہتے ہیں اگر وہ اس شخص کو دیکھ رہا ہے، اس کا ولو یعنی شخص فنول اقتدا بهذا الامام الذي هو، کہتا ہے اس امام کی اقتدا کر رہا ہوں، یوں اشارہ کرتا ہے، کہتا ہے اس امام کی اور یہ زید ہے، پھر معلوم ہوا کہ وہ کوئی اور تھا تو بھی جائز ہے، لأنه عرفو بالاشارہ. دیکھو اس نے کیا کر دیا، متعین کیا اشارے کے ذریعے سے. اشارہ تو آپ نے پڑھا ہوگا نا، اشارہ ابلغ ترین ہوتا ہے، ابلغ ترین، یہ مسئلہ یاد رکھنا. اچھا، اشارہ کسی کی طرف کر دینا ابلغ ترین ہوتا ہے، کہ کسی طرف اشارہ کر دو گے تو مسئلہ کیا ہو جائے گا، نام اس غلط بھی لے لو گے تو تب بھی. اس لیے آپ پڑھو گے انشاءاللہ کہ دلہا دلہن جو ہے نا مجلس میں موجود ہیں، اور امام جو نکاح خانے ان کے ناموں میں غلطی کر دی، اور اشارہ کیا کہ دیکھو اس دلہے کی، اس دلہن کے ساتھ کیا کر رہا ہوں، شادی کروا رہا ہوں، جو زید کا نکاح کرا رہا ہوں عمر کے ساتھ، جو ہے نا فاطمہ کے ساتھ، تو زید کا نکاح ہوگا جی فاطمہ کے ساتھ. اب وہ کہہ رہے حالانکہ وہ زید اور فاطمہ تھے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا، خالد اور ہندا تھے، اور اشارہ کر رہا ہے، تو کیا ہو جائے گا، جو ہے نا وہ ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا، نکاح ہو جائے گا، کیونکہ اشارہ کر رہا ہے ابلغ ترین. یہ ہم سے لے پالک کے بارے میں بڑا پوچھتے ہوتے ہیں لوگ، ٹھیک ہے نا. تو لے پالک کے بارے میں، لے پالک میں آپ کو معلوم ہے نا، وہ جو لوگ پالتے ہیں بچوں کو، ان کے نام تبدیل کر دیتے ہیں، باپ کا نام تبدیل کر دیتے ہیں، اور اس کو بچے کو نہیں پتا ہوتا، تو باپ کا فلاں بنتے فلاں کا نکاح جو ہے نا، تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر لڑکی کیا تھی، مجلس میں موجود تھی، نام غلط بھی لے رہا ہے، تو تب بھی کیا ہے، نکاح ہو جاتا ہے. اگر لڑکی مجلس میں موجود تھی تو نکاح ہو جائے گا. اگر نہیں موجود تو پھر اس میں تھوڑی سی اور تفصیل ہوتی ہے پھر.
تہجد کی نماز کا پیچھے گزرا تھا نا، تہجد کا، اس میں سے کہ اگر اس نے وہ کیا تو تہجد کا پیچھے گزرا تھا، اس میں سے جو ہے نا، وہ جو سنتے ہیں تو ہو جاتی ہیں، فرضوں کا جو معاملہ تھا وہ جو تھا اس میں سے، اور لیکن چار نہیں پڑھی، چار سے تو نہیں ہوگا نا، دو پڑھتا تب مسئلہ تھا، چار کا تو اور مسئلہ تھا پیچھے شام، 4 رکعت میں دوبارہ یہ اس میں آئے گا. کہتے ہیں کہ جناب علی، ولو کانا یرا شخص نول ابتدا بحاظ الامام الذی، کہتے ہیں اس امام کے پیچھے جو اس میں محراب میں کھڑا ہے، اور وہ کیا تھا، وہ زید فیضا وہ خلاف جازا لانه عرفه بالاشارہ، اس لیے کہ اس نے کیا کیا اس کو اشارے کے ذریعے سے اس کی بتا دیا ہے. فلغت تسمیہ، تسمیہ کیا ہو جائے گی، دیکھو اب لغو ہو جائے گی، ابھی میں نے بتایا نا نکاح کے اندر بھی تسمیہ لغو ہو جائے گا، اشارہ ابلغ ہوتا ہے اچھا نام سے، یہ بات یاد رکھنا. یہ تو ہدایت الناw وغیرہ میں بھی آپ نے پڑھ لیا ہوگا، معرفہ جو ہوتے ہیں نا، عارف المعارف پڑھے ہوں گے وہاں پہ کہ جی جناب سب سے زیادہ معرفہ کون وہ ہوتا ہے، کہ جو معرفہ کے 7 قسمیں ہیں ان میں سب سے زیادہ بڑا معرفہ کیا ہوتا ہے، علم ہوتا ہے، اشارہ ہوتا ہے، یہ ساری کی ساری الف لام ہوتے ہیں، تو یہ اس میں سے تو اشارہ جو ہے وہ تسمیہ سے بھی کیا ہے، جو ہے وہ ہے زیادہ عارف ہے. وقصد لو كان في آخر الصفوف لا يرى شخصه فندب بالإمام كان في المراب الذي هو زين فإذا غير جاز أيضا، ایک آدمی آخری صفوں میں کھڑا ہے اور وہ امام کو دیکھ نہ سکتا ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس نے کہا جو امام کیا ہے محراب میں کھڑا ہے، عام طور پہ جو ہوتا ہے جی جو محراب میں کھڑا ہے اور کہا کہ یہ زید ہی ہوتا ہے، تو پتہ چلا کہ نہیں وہ تو اور ہے، تو یہ کیا ہو جائے گی، نماز اس کی جائز ہو جائے گی، یہ کیا ہو جائے گی، نماز اس کی جائز ہو جائے گی. لیکن یوں وہ کہہ رہا ہے کہ جو امام محراب میں کھڑا ہے، اچھا اگر وہ محراب کا امام کی نہیں وہ کر رہا تو پھر کیا ہوگا، پھر نہیں ہوگی، پھر گیا چھٹی ہو جائے گی. اچھا جی آگے چلو. ومثل ما ذکرنا فی الخطا فی تعیین المیت، کہتے ہیں اسی کی مثل وہ ہے جو ہمیں تعیین میت میں کیا کر دی غلطی، نفی خطا فی تعیین میت فعند الکسرۃ ینوی المیت الذی یصلی علیہ الامام قضاء التکبیر، کہتے ہیں اسی کی مثل وہ ہے جب اس نے کیا کر دی تعیین میت میں غلطی کر ذکر، تو کثرت تھی مثال کے طور پر بہت سی میتیں پڑی ہوئی تھیں اور اس نے کیا کر لی، اس نے کیا کر لی ہے، تو وہ اس نے اس میت کی نیت کرے جس پر امام نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، فَإِنَّ يَنْوِي الْمَيِّتَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْهِ الْإِمَامُ، کہتا ہے اس میت کی نماز پڑھ رہا ہوں جس پہ امام کیا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے. جنازے بہت زیادہ تھے لیکن اب یہ نہ کہ زید کا جنازہ پڑھ رہا ہوں، عمر کا پڑھ رہا ہوں، بکر کا پڑھ رہا ہوں، بس امام جس کا جنازہ پڑھا رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ قضا فی فتح القدیر، ایسا ہی فتح القدیر میں آیا ہے، ٹھیک ہے نا، اگر نام کوئی اور لے لیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. آگے کہتے ہیں جی وفی عمدۃ الفتاوی، وفی عمدۃ الفتاوی لو قال اقتدیت بهذا الشاب، کہتا ہے یہ اس نوجوان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، اس نوجوان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، اس نے یوں کہا کہ بهذا الشاب فاذا هو شیخ لم يصح، کہتے ہیں حالانکہ وہ کیا تھا، شیخ تھا، شیخ، شیخ جو ہوتا ہے نا 40 سال سے اوپر جب بندہ چلا جاتا ہے تو وہ کیا ہو گیا، اب نوجوان نہیں رہا، وہ شیخ ہو گیا، تو کہتے ہیں کہ جناب فائزہ ہوا شیخ لم یسع ولو قال اقتدیت بهذا الشیخ، کہتا ہے اس شیخ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، فائزہ ہوا شاب، حالانکہ وہ کیا تھا، نوجوان تھا، شاب، یہ شاب بن تھا، اچھا شاب جو ہے شاب بن سے جو ہے نا فاعل، تو وہ کیا تھا، وہ نوجوان تھا، صحا یہ درست ہو جائے گا. کہتا ہے نوجوان کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، بڈھا تھا تو نماز نہیں ہوگی، کہتا ہے اس بڈھے کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں حالانکہ وہ نوجوان تھا، یہ کیا ہو جائے گا، شیخ کا لفظ اس نے کہا تو نماز درست ہو جائے گی. کیوں، لأن الشاب، اچھا یہ کہتے ہیں اس لیے کہ جو شاب نوجوان جو ہوتا ہے یدعا شیخا لعلمہ، شیخ کہہ دیتے ہیں نا علم کی وجہ سے، شیخ کیا حال ہے،
ٹھیک ہے نا، کسی نوجوان کو بھی کہتے ہیں اس کے علم کی وجہ سے. تو انسان کی 40 سال کے بعد انسان کی زندگی کے اندر کیا آ جاتا ہے؟ ایک ٹھہراؤ اور ایک اس کی رائے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ایک ثبات ہوتا ہے، مضبوطی ہوتی ہے. تو کسی کے علم کی بنیاد کے اوپر بھی کسی کے علم پختہ ہو جاتا ہے تو اس کو شیخ کہہ دیا جاتا ہے، تو نوجوان کو بھی کہہ دیا جاتا ہے. بخلاف عکسی، اس کا الٹ نہیں بولا جاتا انتہا. بل اشارہ تو ہاؤنا لا تکفی. اچھا کہتے ہیں اشارہ کیوں نہیں کافی ہوگا بھائی؟ اشارہ جو کہہ رہا ہے، کہتے ہیں کیوں؟ لأن لم تشان الی الامام میں انما هي للشاب او شیخ فتعمل. اوئے ہوئے، یہ کہتے ہیں جناب علی اشارہ امام کی طرف نہیں تھا، ٹھیک ہے نا، اشارہ اصل میں یہاں پہ نوجوان کی طرف یا شیخ کی طرف ہو رہا تھا. حضرت شیخ جو کہا نا، تو شیخ کی طرف اس کا مشارہ لے جو ہے وہ شیخ ہے، نہ کہ وہ بندہ. کہتے ہیں فتعمل، کہتے ہیں اس میں ذرا غور کرنا ذرا، ٹھیک ہے نا. یہاں پہ ابھی بات تسمیہ باطل ہو رہا ہے. تسمیہ کیوں باطل ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ اصل میں یہاں پہ ذات کی طرف اشارہ نہیں تھا، وصف کی طرف اشارہ تھا. ذات کی طرف اشارہ نہیں تھا بلکہ وصف کی طرف اشارہ تھا. اگر ذات کی طرف ہوتا نا تو پھر تو کیا تھا، پھر تو ٹھیک ہو جاتا. لیکن یہ آ گیا سمجھ. کہتے ہیں والا وعلا حاضہ لو نو الصلاۃ علی المیت ذکر. کہتے ہیں کہ جناب علی کہتے ہیں مرد کی نماز جنازہ پڑھ رہا ہوں، فتبین انہ انثى، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو عورت تھی. او اکسو، یا کہتا عورت کی نماز پڑھ رہا ہوں، نماز کس کی تھی؟ مرد کی تھی. تو بعد میں ظاہر ہوا کہ تو الٹا تھا، لم یسیت، درست نہیں ہوگی. کہتے ہیں کہ جی ولم ارى حکم ما اذا عين عدد الموتى عشرة فبان انهم اکثر او اقل، اکثر او اقل فينبغي الا يزور الا اذا بان انهم اکثر فان منهم من لم ينوي الصلاة عليه وهو زائد. تو کہتے ہیں یہ نماز درست نہیں ہوگی. کہتے ہیں عورت کی نماز پڑھ رہا ہوں یا مرد کی نماز پڑھ رہا ہوں تو یہ نماز درست نہیں ہوگی، یہ نماز درست نہیں ہوگی. اب اگلے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں نے، کہتے ہیں کہ یہ بحر الرائق والے کہتے ہیں، یہ اس میں سے اشفاء نظائر والے کہہ رہے ہیں، صاحب اشفاء کہتے ہیں کہ میں نے یہ مسئلہ نہیں دیکھا کہ اگر ایک آدمی نے کہا کہ میں 10 جنازے پڑھ رہا ہوں، 10، بعد میں پتہ چلا کہ زیادہ تھے، مثال کے طور پہ 11 جنازے تھے یا کم تھے، 9 تھے، تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو کہتے ہیں کہ جی ولم ارا حکم، یا نیچے بالکل لاسٹ لائن کے اوپر آ رہا ہے نا، فتبین انسا اکسو لم یسع ولم ارا حکم. تو کہتے ہیں کہ میں نے نہیں دیکھا اذا اینا اچھا جی، اذا این عدم موت عشرتن فبان انهم اکثر وقل وینبغی اللہ یزر. مناسب یہ ہے کہ بھئی اس میں کوئی جو ہے نا کوئی ضرر نہیں ہوگا الا اذا، ہاں بان انهم اکثر. کہتے ہیں میں 10 لوگوں کا جنازہ پڑھ رہا ہوں حالانکہ 11 لوگ تھے. کیوں؟ فإن منهم من لم ينوي الصلاة عليه فهو زائد. تو ایک آدمی کی تو اس نے نیت کی نہیں ہے، تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ ضرر آئے گا. پھر ضرر آئے گا. اگر کم ہوں گے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے آ جائے گا. اس لیے نیت کیا کرنی چاہیے بھائی؟ جتنے کی امام نماز پڑھا رہا ہے بس، ٹھیک ہے نا، جتنوں کی نماز پڑھا رہا ہے تو میں اتنوں کی کیا کر رہا ہوں؟ نماز پڑھ رہا ہوں. جتنوں کی نماز امام پڑھا رہا ہے میں اتنوں کی نماز پڑھا رہا ہوں. تو اس میں سے یہ ہو جائے گا. یہ بات بھی ہوگی. اب آ گیا جی مسئلہ. مسئلہ مسئلہ کیا آ گیا؟ کہتے ہیں لیس لناوin ان ینوی خلاف ما یؤدی الا علی قول محمد فی الجمعہ. نیت کرنے والے کے لیے اس کے خلاف کرنا نیت درست نہیں جسے وہ ادا کر رہا ہے. ابھی بتائیں گے آپ کو. فإنه إذا أدرك الإمام في التشهد أو في سجود السهو نواها جمعة ويصلي ظهرا عنده والمذهب يصلي جمعة فلا استثناء. جمعے کی نماز کا نا ایک بڑا ایک پیچیدہ ایک مسئلہ یہ آتا ہے
کہ بھائی اگر ایک آدمی جمعے کے وقت اس وقت پہنچتا ہے کہ جب امام تشہد میں پہنچ چکا ہے، امام کیا ہو گیا ہے؟ تشہد میں پہنچ چکا ہے، اور جمعے کے آپ کو پتہ تشہد اس نے پڑھ لیا ہے، یہ اس میں سے سجدے میں پہنچا ہوا ہے، تو بھائی اب وہ کس کی نیت کرے گا؟ کیا وہ جمعہ پڑھ رہا ہے یا وہ ظہر پڑھ رہا ہے؟ کیا وہ جمعہ پڑھ رہا ہے یا وہ ظہر پڑھ رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے اب یہاں پہ اب آپ کو ایک اور بتا رہے ہیں، شیخین کے نزدیک کیا ہوتا ہے؟ شیخین جو ہے نا، ان کے نزدیک کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو ہے نا، مسئلہ بھی آئے گا، پہلے ترجمہ کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد پھر آپ کو اور بتاتا ہوں۔ کہتے ہیں لس لیسا لناون، نیت کرنے والے کے لیے یہ درست نہیں ہے کیا؟ ان ینوی خلاف ما یؤدی، جس سے وہ ادا کر رہا ہے اس کے خلاف کی نیت کرنا اس کے لیے درست نہیں ہے۔ الا علی قول محمد فی الجمعہ، امام محمد کا قول جو ہے نا وہ جمعے کے فَإِنَّهُ إِذَا أَدْرَكَ الْإِمَامَ فِي التَّشَهُّدِ، امام محمد کہتے ہیں کہ اگر امام مقتدی نے امام کو پایا کب؟ تشہد کے اندر، جمعے کے دن، او فی سجود السہو، یا سجدہ سہو میں پایا، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ نواہا جمعتن، ٹھیک ہے نا، اور ٹھیک ہے نا، تو اس نے نیت کیا کی؟ جمعے کی نیت کی ہے، تو کہتے ہیں وَيُصَلِّيهَا ظُهْرًا عِنْدَهُ، ٹھیک ہے نا، اور نماز وہ کس کی پڑھے گا؟ وہ ظہر کی نماز پڑھے گا، جمعے کی نیت کی ہے اور پڑھے گا کیا؟ ظہر کی، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ جائے گا۔ کہتے ہیں وَالْمَذْهَبُ يُصَلِّيَ جُمْعَةً فَلَا اسْتِثْنَاءَ، صحیح مذہب جو ہے وہ یہ ہے، مذہب یہ ہے کہ جمعے ہی کی نماز پڑھے، اس لیے اس میں کوئی استثناء نہیں ہے، اس میں سے کوئی استثناء نہیں ہے۔ تو گویا مسئلہ کیا نکل رہا ہے کہ کیا معدہ جس کو ادا کیا جا رہا ہے اس کے خلاف نیت معتبر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی ہے؟ ٹھیک ہے نا، شیخین کہتے ہیں کہ معدہ کے خلاف نیت معتبر نہیں ہو سکتی ہے۔ دیکھو معدہ سے کیا مراد ہے؟ یہ جمعہ پڑھ رہا ہے نا، جس کی نیت کی گئی ہے جمعہ کی، امام کیا پڑھا رہا ہے؟ جمعہ پڑھا رہا ہے، تو کیا اس کے خلاف نیت؟ شیخین کہتے ہیں نہیں، یہ جمعہ ہی پڑھ رہا ہے، یہ پیچھے آیا ہے بندہ چاہے جس ٹائم پہ بھی آئے گا، سلام سے پہلے پہلے آیا تو یہ جمعہ ہی پڑھ رہا ہے۔ امام محمد کہتے ہیں کہ اگر کسی نے امام کو جمعے کے دن تشہد کی حالت میں پایا یا سجدہ سہو کی حالت میں اور وہ شریک ہوا، تو شیخین تو کہتے ہیں جمعے کی نماز ہوگی، امام محمد کہتے ہیں کہ نیت تو وہ جمعے کی کرے گا لیکن وہ ظہر پڑے گا، کیونکہ اب تشہد ہو چکا، تشہد ہو چکا، تو گویا اپنے حدیث میں پڑھا ہوا ہے نا کہ جب کیا ہوگا؟ تشہد ہو گیا، ٹھیک ہے نا، تو کیا ہوگا؟ گویا کہ نماز مکمل ہو گئی، اذا قلت ھذا او فعلت ھذا فقط، ٹھیک ہے نا، فقط تمت صلاتک، آتا ہے نا حدیث کے اندر سے، جب تو نے تشہد پڑھ لیا یا تو اتنی دیر بیٹھ گیا، فقط تمت صلاتک، تیری نماز مکمل ہو گئی۔ تو کہتے ہیں نماز تو مکمل ہو گئی ہے، اس کی سلام نہیں پھیرا اس نے، تو اب کیا کرے گا؟ جمعے کی نیت کرے گا اور کیا کرے گا؟ ظہر پڑھے گا، یہ امام محمد کہہ رہے ہیں۔ شیخین کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، مفتہ بھی کال بھی یہی ہے، اچھا مفتہ کال بھی یہی ہے کہ جناب امام کے سلام سے پہلے پہلے جس نے پا لیا تو اس کو کیا مل گیا؟ جمعہ ہی ملا، جمعے کی نیت کرے گا، جمعہ ہی پڑھے گا۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا، حاشیے والوں نے ان کا وہ کیا ہے، تھوڑا سا خلاف کیا، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے اس میں سے، لیکن مفتہ بھی کال جو ہے نا، بس ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب جمعہ ہی پڑھتا ہے وہ جو ہے۔ اما اذا لم يكن المنوي من العبادات المقصوده وانما هو من الوسائل كالوضوء والغسل والتيمم قالوا في الوضوء لا ينوي لانه ليس بعبادت۔ اچھا آپ کو پتہ ہے کہ کچھ چیزیں عبادتیں ہوتی ہیں، کچھ جو ہوتی ہیں نا وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ وسائل ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر منوی جو تھی وہ عبادات مقصودہ میں سے نہیں تھی بلکہ غیر مقصودہ میں سے تھی، وسائل میں سے، جیسے وضو، وضو میں دیکھو وضو خود بذات خود کوئی عبادت نہیں ہے، وضو بذات خود عبادت نہیں ہے، اچھا وضو جو ہے کسی غیر کے لیے آتی ہے، تیمم جو ہے کسی غیر کی وجہ سے، اس میں کیا ہوتا ہے؟ عبادت کا پہلو آتا ہے۔
تو کہتے ہیں کہ جی اگر عبادت مقصود میں بلکہ وسائل میں سے ہو، جیسے کہ غسل، تیمم، تو وضو میں کہتے ہیں کہ لا ینوی لأنه ليس قالوا في الوضو لا ينوي ليس عبادت، تو کہتے ہیں کہ جناب تو وضو کے بارے میں کہتے ہیں اس کی نیت نہ کرے اس لیے کہ وہ عبادت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو کہ اس میں سے ہے، لیکن ثواب کے لیے تو کیا ملے گا؟ ثواب کے لیے جو نیت کرے گا نا، ثواب کے لیے کرے گا، ٹھیک ہے نا، ثواب کا مل جائے گا. جب نیت کرے گا وضو کر رہا ہوں تو اس کو ثواب غیر کی وجہ سے اس کو مل جائے گا ثواب پہ. وہ طرز شارع، شارع نے اس کے بعد ذیلی علی الکنز فی قولی ونیتہ بناء علی عود الضمیر الی الوضوء وکذا طرز القدوری فی قولی. اچھا اب یہ یہاں پہ آیا تھا نا قالوا فی الوضوء لا ینویہ لانہ لیس بعبادت. اب اس کے اوپر نا شارع ذیلی نے جو ہے نا اس کے اوپر اعتراض کیا ہے، اور وہ کہ الکنز، کنز کی عبارت کے اوپر فی قولی، کنز کی عبارت بتا رہے ہیں فی قولی، ان کی کنز کی وہ عبارت جو ہے نا یہ جو ہے وہ کیا ہے، وہ یہ تھی، وہ یہ نیت کیا قول عبادت کیا ونیتہ، ونیتہ، نیتہ بناء علی عود الضمیر الی الوضوء. کہتے ہیں کہ اگر جو اس کی ضمیر ہے نا، جو ضمیر وضو کی طرف لوٹنے پر مبنی ہے، کہ یہ ضمیر جو ہے نا لوٹ رہی کس کی طرف؟ وضو کی طرف. ایسے ہی اچھا یہ وقضا اعتراض القدوری فی قول ینوی طہارت، ایسے ہی فقہا نے قدوری کی عبارت کے اوپر بھی کیا کیا، اعتراض کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ طہارت کی نیت کرے گا. قدوری میں آپ دیکھیں گے، قدوری میں لکھا ہوا ہوگا وینوی طہارت، وضو کے اندر جو ہے نا قدوری دیکھیں گے نا کھول کے تو ہوگا انہوں نے لکھا ہوا کہ طہارت کی نیت کرے گا. تو کہتے ہیں اس کے اوپر بھی وضو کرتے وقت طہارت کی نیت کرے گا، تو فقہا نے اس پہ بھی اعتراض کیا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے نا انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے، تو کہتے ہیں کہ پسندیدہ مذہب کیا ہے، والمذہب ان ینوی ما لا یصح الا بطہارۃ من عبادت، کہے گا کہ اس عبادت کی نیت کرے جو بدون طہارت درست نہیں ہوتی، یا یوں کہے اور رفع الحدث، حدث کو دور کرنے کی نیت کرے. وعند البعض نیت طہارت تکفی، اور بعض نزدیک طہارت کی نیت بھی کافی ہے، طہارت کی نیت کر لے تو اس میں سے. ٹھیک ہے نا، تو کیا صاحب کنز نے کیا کیا کہ وضو کی نیت کرے. صاحب کنز نے نیت حقوق سے ضمیر کیا سے کیا مراد دیا کہ سنت بتا رہے ہیں نا، سنت کیا کیا ہیں جب وہ بتا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ وضو کی نیت کرے. ٹھیک ہے، تو اس پر علامہ زہری نے اعتراض کیا کہ ٹھیک ہے نا کہ تحصیل سنت کے لیے خالی وضو کی نیت بھی کافی ہو جائے گی کہ میں وضو کر رہا ہوں تو سنت مل جائے گا، اس کو سنت ادا ہو جائے گی اس کی. کہتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے، وضو کی نیت نہ کرے، وضو خود نہیں وہ ہوتا، کہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ وضو کر کے کوئی اس میں سے کیا کرے گا، ایسی عبادت کروں گا جو وضو کے بغیر درست نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، یا رفع حدث کے لیے نیت کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو یا نماز پڑھوں گا، وضو کی نیت کر رہا ہے، وضو کر رہا ہے کہ نماز، نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں، نماز کے لیے وضو کر رہا ہوں. ایسے جو ہے نا، سمجھ آ رہی ہے بات کی اس میں سے. لیکن وضو کی نیت بھی کافی ہوتی ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. یہ علامہ ذیلی کا اعتراض ہے، وضو کی نیت بھی کیا ہے کافی ہے، بس وہ کہہ رہے ہیں کہ وضو کر رہا ہوں تو ٹھیک ہے سنت ادا ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں نہیں یہ وضو نہ وہ کرے، وہ کہے کہ نہیں جی یہ رفع حدث کی وہ کر رہا ہے یا اس طرح کی وہ کرے. ایسے اس صاحب قدوری نے کہا کہ جو طہارت کی نیت کرے گا، طہارت کی نیت کرے گا، تو اس پہ بھی اعتراض کیا فقہا نے. ٹھیک ہے نا، طہارت کی نیت کرے گا، تو ہم کہتے ہیں یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کافی ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جی اس میں سے وہ کرے گا. ٹھیک ہو گیا جی، بس پھر آگے جو ہے نا یہ اچھا ہے، یہ کر ہی لیتے ہیں. اما پھر تیمم تھوڑا سا رہ گیا، اس کو بھی کر لیتے ہیں. اما تیمم، کہتے ہیں تیمم کے بارے میں جو ہے نا وقالوا انه ينوي عبادتا مقصودہ، کہتے ہیں تیمم میں ایسی عبادت مقصودہ کی نیت کرے گا لا تصح الا بالطہارت، جو بدون طہارت کے صحیح نہ ہوتی ہو.
تیمم کے اندر نا نیت کیا کرے گا، تیمم کی نیت کو بتا رہے ہیں کہ وہ کہے گا کہ جو ہے نا میں مثال کے طور پہ میں نماز کے لیے تیمم کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، یا سجدہ تلاوت کے لیے، مجھے سجدہ تلاوت ہے، وصلاۃ الظہر ہے، سجدہ تلاوت کی ضرورت ہے، وہ قول دخول مسجد، فقہا نے کہا کہ اگر اس نے کی تیمم کے لیے نیت کی مسجد میں داخل ہونے کی، اویل اذان یا اذان کے لیے، اویل اقامت یا اقامت کے تیمم کر رہا ہوں، لا تؤدى به الصلاۃ، تو اس سے نماز ادا نہیں کی جائے گی، لأنها ليس ببات مقصودہ، اس لیے کہ یہ باتیں مقصودہ نہیں ہوگی، وانما هن اتباع لغیرها، بلکہ وہ اپنے علاوہ کے تابع ہیں۔ دیکھو اذان خود بذات خود نہیں تھی، کسی کے تابع ہونے کی وجہ سے، مسجد میں داخل ہونا خود عبادت نہیں تھی، کسی کے تابع ہونے کی وجہ سے وہ تھی، ٹھیک ہے نا، سمجھے، سجدہ تلاوت بھی قراءت کرنے کی، تلاوت کرنے کی وجہ سے آئی تھی، ٹھیک ہے نا، اس لیے کیا کرنا چاہیے اس کو، نیت کیا کرنی چاہیے، ایسی یہ باتیں مقصودہ کی نیت کرے جو تحاز کے بغیر درست نہیں ہوتی، جو اس میں سے، ٹھیک ہے نا، اگر اس میں سے وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اگر اذان کے لیے نیت کر لی یا اقامت یا مسجد میں داخل ہونے کی نیت کی ہے تو یہ باتیں مقصودہ میں سے نہیں ہے، تو اب مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ اچھا، سجدہ تلاوت تو عبادت مقصودہ میں سے ہے، سجدہ تلاوت میں غلطی سے بول گیا، سجدہ تلاوت کیا ہوگی، عبادت مقصودہ میں سے ہے نا، اس کے لیے تو وہ ہو جائے گا۔ وفی تیمم لقراءۃ القرآن روایتان، کہتے ہیں قراءت قرآن کے بارے میں دو روایتیں ہیں، کہ اگر کوئی تیمم کرتا ہے کہ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو یہ جو ہے روایتان، فعندل، تو کہتے ہیں کہ کیا آ گیا، کہتے ہیں کہ جی فعند العام لا يجوز، تو جو جو ہے نا جو عام فقہا کی وہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جائز نہیں ہوگا، عام علماء سے جائز نہیں ہے، کما فی الخانیہ وہوا محمول علی ما اذا کان محدثا، کہتے ہیں کہ جناب علی یہ معمول ہے اس وقت جب کا وہ محدث ہو، محدث ہے، بے وضو تھا، محدث سے مراد بے وضو، وہ اما اذا کان جنون فتیم لا جہاز له ان يصلي به، ہاں اگر وہ جنبی تھا اور تیمم کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے نماز بھی پڑھ سکتا ہے، اگر جنبی تھا اور اس نے نیت کی قرات قرآن کے لیے تیمم کر رہا ہوں، اب نماز کا وقت آ گیا تو نماز بھی پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر اس نے کیا کیا تھا، صرف ویسے اس نے کیا کیا تھا، وضو کے لیے کیا اس نے کیا تھا، قرات قرآن کے لیے تیمم کیا تھا، تو اس سے وہ بڑی عبادت نہیں کر سکتا، کما فی البدایہ، جیسے کہ بدایہ میں وقت اوزان فی شرح الکنز، کہتا ہے کہ ہم اس کو کنز کے اندر بھی اس کو بیان کر چکے ہیں، اس میں سے تو چھوٹی اگر کوئی عبادت کی نیت کر کے اس سے بڑی عبادت نہیں کر سکے گا، یہ جو تھا اس میں سے آ گیا آپ کے پاس، یہ ہو گیا جی۔